السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے اسلامی علوم و فنون کے درس میں آج ہم اصول تفسیر یا علوم القرآن کے چند مباحث پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بحث وحی کا بیان ہے۔ وحی کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کے پاس وحی کیا کرتا ہے۔ تو وحی کسے کہتے ہیں، اس کے کئی معنی ہیں۔ یہ اصل میں لفظ وحی ہے، وحیون وحیون، جس کو بعض نادان لوگ اردو میں وہی کہتے ہیں۔ یہ وہی لفظ نہیں ہے، وحی لفظ ہے، وحیون عربی میں۔ تو وحی کا لغوی معنی اشارہ ہے اور القاء ہے، یعنی دل میں بات ڈال دینا۔ اصطلاحی معنی میں وہ کسے کہتے ہیں، وہ کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، اللہ کے کسی نبی پر اللہ تعالیٰ کا نازل شدہ کلام وہ ہوتا ہے۔ تو وہ کی اقسام کتنے ہوتے ہیں؟ وہ کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ پس پردہ کسی سے ہم کلام ہو، یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ بات کرے بلا واسطہ، فرشتوں کا واسطہ نہ ہو، جبریل امین علیہ السلام کا واسطہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی سے بات کرے، یہ وہ کی تمام اقسام میں سے افضل قسم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اسی طرح سے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی بغیر واسطے کے۔ یہ پردے کے پیچھے سے بات چیت ہوتی ہے، فرشتوں کے واسطے کے بغیر بات ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر حجاب کے بات کرتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر بغیر حجاب کے بات کیا، تو یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے، کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ دوسرے قسم میں کہ الہام، جس کو وحی قلبی کہا جاتا ہے، یعنی جو بات فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، وہ نبی بھی ہو سکتا ہے اور غیر نبی بھی ہو سکتا ہے، تو بشرطے کہ اس کا اللہ کی طرف سے ڈالے جانے کا بیان ہو۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب ہے، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی۔ یا اس سے واضح مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ پلانے کا حکم دیا جانا ہے، یا تابوت میں ڈال کر کے سمندر میں یا ندی میں ڈالنے کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ تم اسے دودھ پلاؤ، اور جب اس پر کوئی خطرہ محسوس کرو تو اسے پانی میں ڈال دو۔ تو پانی میں ڈالنے کا حکم اللہ رب العالمین نے یہی الہام کے طور پر ڈالا تھا، کسی فرشتے کے واسطے سے بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ تیسری قسم ہے وحی ملکی، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعہ کسی نبی پر اپنا حکم نازل کرتا ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیجا کرتا تھا۔ تو یہ فرشتہ کبھی اصلی شکل میں آتا ہے، اور کبھی ایک اور صورت ہوتی ہے وہ ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے نبی کے پاس۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے جبریل علیہ السلام دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں۔ اسی طرح سے انبیاء کا خواب دیکھنا بھی وحی کی قسم ہے۔ ایک صورت ہوتی ہے گھنٹی جیسی آواز آتی ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشد علیہ، کبھی کبھی میرے پاس گھنٹی جیسی آواز کی طرف وہ نازل ہوتی ہے، اور یہ سب سے باہری قسم ہوتی ہے وحی کی۔ یہ وحی کی اقسام ہیں۔ وہ ایک ضروری چیز ہے، اور وہ کے بغیر حقیقی علم، سچا علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ حصول علم کے جو بنیادی ذرائع ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 حواس خمسہ، نمبر 2 عقل، نمبر 3 وحی۔ حواس خمسہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے، کان سے سنے، ہاتھ سے چھوئے وغیرہ۔ عقل یعنی انسان اپنی عقل سے کام لے۔ وحی یعنی اللہ رب العالمین وحی نازل کرے، وحی کی جو بھی صورت ہو۔ تو دنیا کے حقائق کا علم ایسا علم ہے جو بغیر وحی کے ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان اس دنیا میں کیوں پیدا ہوا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، اس کے فرائض و واجبات کیا ہیں انسان کے، اس کا علم انسان نہ تو حواس خمسہ سے حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے عقل سے اس کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ انسان اس دنیا میں پیدا کیوں ہوا، کب پیدا ہوا، کس نے پیدا کیا، اسی طرح سے اس دنیاوی زندگی میں انسان کے فرائض کیا ہیں، اور انسان مر کے کہاں جاتا ہے، مرنے کے بعد انسان کا انجام کیا ہوگا، یہ ایسے امور ہیں جن کا علم انسان کو نہ تو اپنے حواس سے ہو سکتا ہے نہ تو اپنی عقل سے۔ اس لیے وحی الہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر حقیقی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ وحی الہی کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وحی کی ضرورت نہیں ہے، انسان اپنے دھیان اور گیان سے، مراقبے سے علم حاصل کر سکتا ہے، کائنات کی سچائیوں کا، کائنات کے حقائق کا پتہ لگا سکتا ہے، وہ گمراہی پر ہیں۔ اور ایسے لوگ چاہے جتنے عقل مند ہوں، چاہے جتنے مراقبہ کریں، لیکن وہ وحی الہی کی برابری نہیں کر سکتے، اور اللہ رب العالمین کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی سے ملتی جلتی چیز ہے کشف۔ تو وحی اور کشف میں فرق ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کسی ایسی چیز کی وحی کرے جو دوسروں سے پوشیدہ ہو، تو وہ اللہ کی طرف سے بندے کی کرامت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ وہ کیا ہے، کرامت کیا ہے، کشف کیا ہے۔ تو وہ اور کشف الہام میں جو بنیادی فرق پایا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے۔ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی نبی یا رسول پر نازل ہونے والا الہی حکم ہوتا ہے، کسی غیر نبی پر وہ نہیں آ سکتی، چاہے وہ ولایت کے کتنے بڑے درجہ کو کیوں نہ پہنچا ہو۔ جبکہ کشف یا الہام اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے دل میں کوئی خیر کی بات ڈال دیتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز ظاہر کر دے اور اس کے دل میں خیال پیدا ہو، تو یہ انبیاء کے لیے خاص نہیں ہے۔ یہ الہام، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے ہم نے تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بھی بات ڈال دی، تو یہ انبیاء کے لیے خاص نہیں، جبکہ وہ انبیاء کے لیے خاص ہے۔ کسی بڑے سے بھی بڑے ولی کو، بزرگ کو وہ کا درجہ حاصل نہیں ہوتا، اس کے اوپر وہ نازل نہیں ہو سکتی، جبکہ الہام کسی کے لیے بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اسی طرح سے ایک چیز اور بھی ہے کہ وہ اور کشف یا الہام انبیاء اور اولیاء کے ذاتی اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جسے چاہے اللہ تعالیٰ جب چاہے اور جو چاہے عطا کر دے۔
وہی کہ ایک اور قسم ہوتی ہے، وہی ہے مطلوع اور وہی ہے غیر مطلوع، یعنی وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ وہی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وہی ہے مطلوع، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ وہ وحی ہے جو اپنے الفاظ معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی تغیر ممکن نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید ہے۔ وہی ہے غیر مطلوع، یعنی وہ وحی جس کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور الفاظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، جو کہ صحیح حدیث کی صورت میں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ خبردار مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جیسی یعنی حدیث بھی دی گئی ہے۔ تو حجیت کے اعتبار سے، حجت ہونے کے اعتبار سے، دلیل پکڑنے کے لحاظ سے وہی مطلوع اور غیر مطلوع میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح سے قرآن مجید سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے یا پر پکڑنا واجب ہے، اسی طرح سے احادیث نبویہ صحیحہ سے بھی دلیل پکڑنا واجب ہے۔ جس طرح سے قرآن مجید پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے احادیث نبویہ صحیحہ پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ البتہ فرق جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہی مطلوع کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں اور وہی غیر مطلوع کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتے، جیسے معنی ہوتے ہیں اور الفاظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ یہ آج وحی کی بحث ہوئی، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں نزول قرآن وغیرہ کے مسائل بیان کریں گے۔ آج کے دن بس نہیں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔